اس وقت پوری دنیا جس کوشش میں لگی ہوئی ہے وہ سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ دور جاہلیت کی جتنی بھی عادتیں اور جتنے بھی رسوم و رواج تھے وہ پھر سے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں اور اسلام کا پیدا کیا ہوا انقلاب پھر سے سرد پڑ جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، نہ مردوں کو احساس ہے نہ خواتین کو احساس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین بھول رہی ہیں کہ انہیں اسی راہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے جس راہ کی طرف جانے کے بعد سوسائٹی میں ان کا کوئی نہ مقام رہے گا، نہ کوئی عزت رہے گی، نہ کوئی ویلیو رہے گی۔ دور جاہلیت کے اندر جس طریقے سے بچی کے پیدا ہونے کے بعد ماں کا چہرہ اور باپ کا چہرہ فق ہو جایا کرتا تھا، آج پھر سے وہ دور آ چکا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی بچی اگر جنم لیتی ہے تو اس کی ولادت کے وقت باپ کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے اور ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہوا تو لڈو سے لے کر کے کیک بانٹنے سے فرصت نہیں ملتی، اور ماں بھی خوشیاں زیادہ مناتی نظر آتی ہے اور باپ بھی زیادہ خوشیاں مناتا نظر آتا ہے۔ یہ سوچ دور جاہلیت کی سوچ ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ عورتوں کو کام پر بھیجا جاتا تھا اور ان کی کمائی سے مرد اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج پھر وہ دور لوٹ آ چکا ہے، اور آج بھی بہت سارے ایسے مرد ملیں گے جو گھر میں بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوں گے، بیڑی پیتے ہوں گے، اور عورت کما کر کے لا کر گھر کے اخراجات کو پورا کرتی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں جس طریقے سے بے حیائی شباب پر تھی، آج پھر سے اس بے حیائی کو زندہ کیا گیا۔ اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ بھی اس وقت بے حیائی کی لپیٹ کے اندر ہے، اور یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، بے حیائی کی ابتدا اور فروغ مرد سے کم اور عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی بے حیا اس وقت بنتا ہے جب عورت بے حیا بن جائے۔ عورت کے پاس حیا کا زیور ہو تو عورت باعزت ہوا کرتی ہے، اور حیا کا زیور نکل جائے تو عورت بے حیا ہونے کے بعد باوزن بھی نہیں ہوتی، با کردار بھی نہیں ہوتی، اور باوقار بھی نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو بے حیائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے، معاشرہ بے حیائی کے سیلاب کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ کل تک جن معزز گھرانوں کے اندر ایک دوسرے سے پردہ کیا جاتا اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جاتا، ان معزز گھرانوں کے اندر بھی اب حیا کی چادر اتار کر پھینک دی جا رہی ہے، اور بے حیائیاں شباب پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کے بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک ماں اپنی بچی کے سامنے جو بات نہیں کر سکتی، ایک باپ اپنے بیٹے سے جس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتا، آج ماں باپ بیٹے بھائی بہن سب مل کر وہ گندی پکچریں یا سیریل بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے غیرت کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ یاد رکھیں، حیا بہت عظیم چیز ہے۔ حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے کے اندر بے حیائی خوب نہ پھیل جائے۔ آج بے حیائی پھیل رہی ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کہاں مسلمان یہ کام میں لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان اس کام میں نہیں لگا؟ یقیناً جہاں جہاں دولت ہے، جہاں جہاں سرمایہ ہے، وہاں وہاں بے حیائی آپ کو نظر آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں بے حیائی کا فروغ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے۔ شادی کی تقاریب کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہونے والے خرافات کو دیکھ لیجئے، اس میں پہنے جانے والے لباس کو دیکھ لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے کہ بے حیائی کی دعوت وہاں پر دی جا رہی ہے۔ بال کھلے نظر آ رہے ہیں، اوڑھنی غائب نظر آ رہی ہے، پتلے کپڑے جسم پر نظر آ رہے ہیں، شوخی نظر آ رہی ہے، پرفیوم نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بے حیائی کے فروغ کے لیے ہیں، بے حیائی کے
کے عام کرنے کے لیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جو ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں پھیلتی ہو، ایسی عورت کے بارے میں سرکار نے بدکار عورت فرمایا ہے جو عورت ایسی خوشبو استعمال کر کے نکلتی ہو جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ ہاں، عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے، باہر نکلتے وقت نہیں، لوگوں کے سامنے جاتے وقت نہیں، بازار میں جاتے وقت نہیں، عورت کو ایسی خوشبو کے استعمال کے سلسلے میں منع فرمایا گیا جس کی خوشبو پھیلتی ہو۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہاں سے یہ اسلام کے نئے نئے قانون لے کر آئے؟ کیا ہماری خواہشیں ہم پوری نہیں کر سکتی؟ کیا ہمارے ارمان ہم پورے نہیں کر سکتے؟ سن لو، ہر جائز ارمان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ حضور نے تمہاری خواہشات پر قدغن نہیں لگائی، اور حضور نے جو تمہیں عزت عطا فرمائی کوئی دوسرا معاشرہ تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتا۔ حضور نے جو مقام تمہیں عطا فرمایا دنیا کا کوئی انسان وہ مقام نہیں دے سکتا۔ حضور نے جو مرتبہ تمہیں عطا فرمایا دنیا میں کوئی وہ مرتبہ عطا نہیں کر سکتا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کے ان ملکوں کا جائزہ لیجئے جن کو فالو کر رہی ہیں آپ اور جن کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں، ذرا ان ملکوں کا جائزہ لیجئے تو وہاں آپ محسوس کریں گے بہن اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اگر گھر میں داخل ہو تو بھائی کو مجال نہیں ہے کہ اپنی بہن سے پوچھ سکے کہ یہ کون ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو بھائی اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے بھائی کے دل کے اندر اپنی بہن کی یہ عزت اور یہ مقام محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! مغربی دنیا میں دیکھیے، ایک کی بیوی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی بیوی تیسری کے ساتھ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ عیاشیوں میں لگے ہیں، بد کرداری میں لگے ہیں۔ آج کے شوہر کی پوزیشن یہ ہے، اگر اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو اس کی آنکھ نکالنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی کو عزت اگر شوہر دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اگر کوئی ماں کے قدموں کو چوم کر رات کو سو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا مغربی معاشرے میں دیکھ لیجئے، نہ ماں کی کوئی عزت ہے، نہ بہن کی کوئی عزت ہے، نہ بیوی کی کوئی عزت ہے۔ آج سچویشن بڑی خراب چل رہی ہے۔ اللہ اکبر! اے خواتین اسلام، تم اسلام کے احسان کو یاد کرو۔ اسلام تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تمہیں وقار دینا چاہتا ہے، تمہیں مرتبہ دینا چاہتا ہے، تمہیں مقام دینا چاہتا ہے، ہر اس چیز سے تم کو آراستہ کرنا چاہتا ہے جس چیز سے آراستہ ہونے کے بعد تمہاری طبیعت کو قرار کی دولت مل جائے، تمہاری طبیعت کو سکون کی دولت مل جائے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، عورت جتنی بے حیا ہوتی ہے اتنی بے قرار ہوتی ہے، اور وہ عورت جتنی باحیا ہوتی ہے اتنی باوقار اور پرسکون ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر عورت حیا کو چھوڑ دینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے بے قراری اس کی اس طریقے سے بڑھتی نظر آئے گی کہ میں کیسی بنوں، میں کیسے ایبرو بناؤں، میں کیسے بال بناؤں، میں کیسے کپڑے پہنوں، میں کیسے میک اپ کروں، میں کیسے لوگوں کے لیے جاذب نظر بنوں۔ اسی فکر کے اندر اب وہ بن سنور کر کے گئی، سامنے والے نے کسی اور کی طرف توجہ دے دی، ڈپریشن کی شکار ہو گئی۔ لیکن اگر عورت باحیا بن کر زندگی گزارتی ہے تو وہ سوچے گی میرے مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں اس طریقے سے رہوں کہ باوقار رہوں، با کردار رہوں، با اخلاق رہوں۔ اللہ اکبر! وہ جہاں رہے گی اللہ اسے سکون کی دولت عطا کرے گا، اطمینان کی دولت عطا کرے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہماری بہنوں کے لیے آج کے دور کے اندر کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ان کو کسی ہیروئن کے نقش قدم پر قطعی طور پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آرٹسٹ کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر تمہیں چلنا ہے تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلو، حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلو، حضرت مریم کے نقش قدم پر چلو، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلو، جن کے نقش قدم پر چلنے کے بعد تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا چیلنج اس وقت بے حیائی کا ہے۔ بے حیائی فروغ پا رہی ہے، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائی معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ العیاذ باللہ، حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا
والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے فروغ کو عام کرنے سے محبت کرتے ہوں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب۔ میں بہت چپتی ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں، بہت کڑوی بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے سلسلے میں قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا۔ آج کی نوجوان لڑکیاں کسی سے بھی آنکھ لڑا کر شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، کبھی اسی محبت کی بنیاد پر ماں کے سامنے زبان دراز ہو جاتی ہیں، کبھی اسی محبت کی بنیاد پر باپ کی پیشانی کو خم کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور سر جھکانے کی کوشش کرتی ہیں، اور عشق کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے تو ساری حدیں پھلانگ کر کے وہ رنگ ریلیاں مناتی نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی کے بندھن میں بن جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی گزارتی ہے اور ان کے گھر بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور آج بچے بڑے ہونے کے بعد بہت ساری ماؤں کو ہم نے سنا ہے جو اپنی بچیوں سے کہتی ہیں کہ بیٹی اگر کسی سے دوستی کرنی ہو تو سوچ سمجھ کے کرنا، فائنینشیل اسٹیٹس ذرا دیکھ لینا، مالدار ہو تو دوستی کرنا ورنہ غریب سے دوستی مت کرنا۔ مائیں ترغیب دلا رہی ہیں، مائیں تعلیم دے رہی ہیں، اور بچیاں اپنی ماں کی تعلیم پر عمل کر کے اس جانب قدم بڑھاتی ہیں، پہلے آبرو گنواتی ہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں چلا کے ٹیشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیے، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، اور پھر ڈپریشن کے اندر اور بیماریوں کے اندر پوری زندگی کاٹتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آخر یہ مائیں کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ مائیں یہ تصور کرتی ہیں کہ جس بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد ہمیں لائف پارٹنر ملا، ہمیں بھی ایسا ہی اپنی بچی کو بتانا پڑے گا۔ آئیے ایسوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں ہے، دور جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، وہ لوگ جو بے حیائی کے مرتکب ہوتے، جب ان کو بے حیائی سے روکا جاتا مت کرو تو کہتے قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کیا کہتے؟ ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی پایا تھا۔ ہم نے ہمارے ماں باپ کو بے حیائی ہی پایا تھا، اس لیے ہم بے حیائی کے مرتکب ہوئے۔ پتا چلا ماں باپ کو بے حیا بنایا جا رہا ہے تاکہ نسلوں کی نسلیں بے حیا بن جائیں۔ میں جانتا ہوں ایک شخص کے بارے میں جو مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے میرا بیٹا غلط راستے پہ جا رہا ہے، حضرت اسے آپ سنوارنے کی کوشش کیجئے، تھوڑا سا غلط آؤٹ لائن پہ ہو چکا ہے، اس کو تھوڑی سی نصیحت کیجئے۔ کچھ دنوں تک میں نصیحت کرتا رہا، ایک دن وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے حضور اب نصیحت مت کیجئے گا۔ میں نے کہا کیوں، سدھر گیا بچہ؟ کہا نہیں حضرت، معاملہ یہ ہے ایک دن میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹے یہ سب چیزیں جو تم کر رہے ہو اچھی چیز نہیں ہے، تو میرے بیٹے نے پلٹ کر مجھ سے کہا تھا ابا جب آپ میری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بیٹے سے کچھ مت کہنا۔ جوانی کے کیے ہوئے گناہ، جوانی کے کیے ہوئے پاپ اس وقت کانٹے بن کر کے چوبتے ہیں جب بچہ خود جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کے سامنے اس قسم کے جملے استعمال کرتا ہے۔ اور یہ بھی دور جاہلیت کی پوزیشن ہے کہ بچہ کہے گا ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی کرتے پایا، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر کے کہیں گے واللہ امرنا، معاذ اللہ، گویا وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو رب نے حضور سے فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، میرے محبوب کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، جو تم نہیں جانتے وہ کیوں بولتے ہو؟ پتا چلا جب ماں باپ بے حیائی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد بے حیا ہونے والا بچہ اور بے حیا ہونے والی بچی اپنے ماں باپ کے بارے میں کہے گی کہ ہم نے ان کو ایسا ہی پایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بچوں کے اندر حیا نظر نہیں آتی، بلکہ میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، خدا کی قسم آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی گھر میں بچوں کے سامنے ایسے کپڑے پہنتی
چاہتی ہیں کہ بچے کی حیا کا جنازہ نکل جائے. اور خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر ٹی شرٹ اور جینز پہن کر گھر میں کیسے کیسے کپڑے پہن کر کے عورتیں رہتی ہیں, سمجھتی ہیں کہ جیسا دیکھا ہیرو ہیروئن کو چل پڑے اس راستے پر. اس چیز کا بھی خیال نہیں رہتا کہ میرے بچے کے سامنے میرا جسم کس طریقے سے عیاں ہو رہا ہے. عرض یہ کر رہا تھا, بے حیائی اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے امت مسلمہ کے لیے. کوئی راہ نہیں چھوڑی جا رہی جہاں سے بے حیائی پھیلے نہیں. شادی بیاہ فنکشن ساری چیزوں کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے, اور خواتین ہیں کہ بے حیائی میں سب سے آگے نکل جانا چاہتی ہیں, اور بے حیائی کے سیلاب کو آج معاشرے کے اندر پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرنے کی بجائے آج بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اور مجھے اس عورت کے اوپر اور اس کی عظمت پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. آپ ذرا سیرت کا مطالعہ کریں, حیا کا اختیار کرنے والا جذبہ جو ہے وہ خواتین اور صحابیات میں کیسا تھا, ذرا اس کا جائزہ لیں. اللہ اکبر. ایک صحابیہ تھی, مرگی کا مرض تھا, اللہ اکبر. اور مرگی کا جب دورہ پڑتا ہے تو سچویشن یہ ہوتی ہے آدمی خود میں نہیں رہتا. ایک مرگی کی مریضہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے مرگی کی بیماری ہے, سرکار شفا کی دعا فرما دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. عرض کرتی ہیں حضور آپ کے کہنے پر میں صبر کروں گی, لیکن ایک دعا حضور ضرور کیجیے گا. میری بہنیں غور سے سنیں اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچیں, کیا یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہے؟ اللہ اکبر. مرگی کی مریضہ وہ صحابیہ آقا کریم سے عرض کرتی ہیں حضور میں بیماری پر صبر تو کر لوں گی, لیکن عرض یہ ہے کہ جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا میرے جسم کا سطر کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. سرکار بس اتنی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میں بے حجاب نہ ہو جاؤں, میرا سطر نہ کھلے. سرکار اس حال میں بھی میرا سطر چھپا ہوا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اس کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو وہ اس عورت کو دیکھ لے. اللہ اکبر. مرگی کے مرد کے اندر بھی جو عورت بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی, آج ہوش و حواس کے اندر بہت بن ٹھن کر کے ہماری بہنیں نکل رہی ہیں, بہت بن سور کر کے نکل رہی ہیں, لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں, لوگوں کو متاثر کر رہی ہیں, نوجوان کو مائل کر رہی ہیں. ایسی عورتوں کے سلسلے میں سخت وعید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. ایک دور تھا کہ بیماری میں بھی بے پردہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی. آج تندرستی میں عورتیں بے پردہ اور سوچتی ہیں لوگ کیا سوچیں گے. آج کا ماڈرن دور ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. خدا کی قسم یہ بات ذہن میں محفوظ کر لو اور اچھی طریقے سے محفوظ کر لو, عزت اسلام پر عمل کرنے میں ہے, اسلام کے خلاف عمل کرنے میں عزت نہیں ہے. یہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو. اسلام اچھے کپڑے پہننے کے لیے منع نہیں کرتا, اسلام بننے سنورنے کے لیے منع نہیں کرتا, اسلام مہندی لگانے کے لیے منع نہیں کرتا, اسلام زیور استعمال کرنے کے لیے منع نہیں کرتا, اسلام تعلیم کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتا, اسلام ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا, لیکن اس نے باؤنڈری رکھی ہے تاکہ اس باؤنڈری میں رہنے کے بعد تم جتنی ترقی کرنا چاہو کرو. تم اگر قیمتی لباس زیب تن کرنا چاہتی ہو ضرور تم قیمتی لباس زیب تن کرو, عورتوں کے درمیان اچھے کپڑے پہن کر جاؤ, خوب زیور پہن کر کے جاؤ, ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جاؤ, کوئی مداخلے کی بات نہیں. لیکن ہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا, اس نیت سے اچھے کپڑے مت پہننا, اس نیت سے زیورات نہ پہننا کہ سامنے والی کو آج ٹکر دے کر کے رہوں گی کہ اس سے زیادہ میرے پاس موجود ہے, اس کو گرا کر کے رہوں گی اور اس کے سامنے اپنے آپ کو بالا قائم کر کے رہوں گی. اگر اس نیت سے کوئی عورت کرتی ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. لیکن پہنو, اللہ نے دیا ہے پہنو, کسی کو گرانے کے لیے نہیں, اللہ کے شکر کے طور پر پہنو. اسی کے ساتھ ساتھ آج خواتین اسلام کی سچویشن یہ ہو گئی کہ شوہر کے ساتھ جیسا رویہ ہونا چاہیے الا ماشاء اللہ,
शौहरों के साथ ऐसा रवैया नहीं रह गया। हमा वक्त टेंशन, हमा वक्त स्ट्रेस, हमा वक्त शिकायत, नतीजतन शौहर के कदम फिसल जाते हैं। वो प्यार की तलाश में कहीं और भटकने लग जाता है और फिर उसके बाद वो औरत सरपटकती रह जाती है और नतीजतन उसके हाथ से उसका शौहर निकल जाता है। याद रखो और अच्छी तरीके से याद रखो, जिसको तुमने अपने मजाजी खुदा की हैसियत से यानी शौहर की हैसियत से जब तुमने कबूल कर लिया है तो उसका दुख तुम्हारा दुख और उसका सुख तुम्हारा सुख होना चाहिए, उसकी खुशी तुम्हारी खुशी, उसका गम तुम्हारा गम होना चाहिए। तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने मुसीबतों के माहौल के अंदर अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा और टेंशन नहीं दिया, बल्कि शौहर के लिए कुव्वत का जरिया बनी, इत्मीनान का जरिया बनी, राहत का जरिया बनी। जिस इमाम हुसैन के लिए तुम तड़पते हो, उनकी शहादत पर आंसू बहाते हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि करबला के मैदान के अंदर इमाम की बीवी भी मौजूद थी, बेटी भी मौजूद थी, बहन भी मौजूद थी, भांजी भी मौजूद थी, सब मौजूद थी, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देने के लिए इमाम तैयार नहीं थे। तो किसी बीवी ने खेमे से यह नहीं कहा कि आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, नहीं नहीं, बल्कि बीवी साबिरा बनकर नेकी में अपने शौहर का साथ देती हैं। हुसैन, अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दीन जिंदा रहना चाहिए और दीन की आबियारी होनी चाहिए। नेकी में शौहर का साथ देती थी। आज शौहर दाढ़ी रख ले, बुढ़े लग रहे हो, शौहर नमाजी बन जाए, फलां का शौहर देखो कितना हैंडसम लग रहा है। ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी फिक्र, ये तुम्हारी मेंटेलिटी, कहां से तुम्हें सुकून मिलेगा, कहां से तुम्हें इत्मीनान की दौलत मिलेगी। ऐ खवातीन इस्लाम, आज तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि तुम हया की चादर को अपने ऊपर डाल दो, हया के पैकर बन जाओ। याद रखना, जिस तरीके से गुलाब से खुशबू निकल जाए तो बेकीमत हो जाता है, औरत से हया निकल जाए तो औरत का वकार खत्म हो जाया करता है। औरत को चाहिए कि बाहया बन के जिंदगी गुजारे, बावकार बनकर के जिंदगी गुजारे। मुझे हैरत होती है शरीयत के इस मसले का, तो औरत लिहाज रखती है कि नमाज के लिए जब खड़ी होती है तो कोशिश करती है कि बाल की स्याही भी छलकने न पाए, इस तरह से नमाज का दुपट्टा पहनकर अपने रब के बारगाह के अंदर खड़ी होती है। लेकिन यही औरत जब गैर महरमों के सामने निकलती है तो दुपट्टे को छुट्टी दे देती है। रब के सामने इतना लिहाज और इंसानों के सामने कोई भी चीज नहीं। बदलो अपनी सोच को, हया की चादर पहन लो, हया की ओढ़नी ओढ़ लो, बेहयाई को पैरों तले रोंद डालो। नाच गाने बाजे तमाशे और जिससे बुराइयां फैलती हों, इन सारी चीजों से रिश्ते को तोड़ दो, वरना याद रखो वही होगा जब तुम बुढ़ापे को पहुंचोगे तो वो कहेंगे अब्बा जान, अम्मी जान, आपको हमने जैसा पाया था हमने वैसा ही किया है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं इस तरीके का मामला ना हो। वो बच्चियां जो भी इस दवाजी जिंदगी के अंदर नहीं बंधी हैं, शादी के रिश्ते में नहीं बंधी हैं, मैं उनसे कहूंगा अपने किरदार को पाकीज़ा रखो। मेरी बच्चियों, तुम नहीं जानती तुम्हारा मकाम क्या है, तुम तो जन्नती बनाने वाली हो। अगर तुम्हारी तरबियत तुम्हारा बाप इस तरीके से करे जो शरीयत की रोशनी में करने का हुक्म है, तो तुम अपने बाप के लिए जहन्नम के सिलसिले में आड़ बन जाओगे। तुम जब पैदा हुई तो तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह के मासूम फरिश्ते तुम्हारे घर में रहमत लेकर के आ गए। तुम बहुत अजमत वाली हो, तुम्हारा मकाम बहुत अरफ वाला है। दुनिया तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, दुनिया तुम्हारे वकार को खत्म कर देना चाहती है। कभी ये मत सोचना किसी मालदार की बच्ची अगर बन सवर कर अप टू डेट बनकर निकल रही है और कीमती लिबास और कीमती जूते पहनकर निकल रही है और हर एक को इंप्रेस कर रही है और तुम्हारी तरफ कोई माइल न भी हो रहा हो, घबराना नहीं,
پھٹے پرانے بھلے کپڑے ہوں لیکن کردار کی طاقت سے بڑھ کر کے کوئی دوسری طاقت نہیں ہوا کرتی، حیا سے بڑھ کر کے کوئی طاقت نہیں ہوا کرتی۔ حیا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا زیور ہے۔ عورت کا سب سے بڑا زیور اس کی حیا ہے۔ زبان کی حیا ہو، نگاہوں سے حیا ہو، دماغ میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، وجود میں حیا ہو۔ حیا کے پیکر بن جاؤ تاکہ تمہارے وجود سے جنم لینے والا بچہ حیا کی تبلیغ کرنے والا ہو، فحاشی کو مٹانے والا ہو۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں ان چیزوں کا خیال رکھیں گی، اور میری وہ بچیاں جو آج عالمات کی سند لے کر یہاں سے نکلنے والی ہیں اور جن کی ردا پوشی ہوئی ہے، اور وہ معلمات جنہوں نے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے، تو اٹھ کھڑی ہو جاؤ، خاتون جنت کی محبت کا چراغ روشن کرو، تم قرآن کی تلاوت کرو، تم قرآن کی تعلیمات کو روشن کرو، اور پورے معاشرے کو حیا اور ایمان اور اسلام کی خوشبو سے معطر کر دو تاکہ ان کی زندگی سنورے گی، تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ اسی وجہ سے ادارہ قائم کیا گیا اور اسی وجہ سے یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ میری ان گزارشات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گی۔ یاد رکھیں، ماں کا مقام یوں ہی بلند نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ابتدا کے لیے جس جگہ کا کہا ہے، وہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ مدرسے سے لے کر کے قبر کی گود تک، یہ فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ پتہ چلا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اے ماؤ، اگر تم سدھر گئے تو تمہارے بطن سے پھر محبوب الہی کا کوئی غلام پیدا ہوگا، تمہارے بطن سے پھر خواجہ صاحب کا کوئی غلام پیدا ہوگا، تمہارے بطن سے پھر بندہ نواز کا کوئی غلام پیدا ہوگا۔ آج جڑ صحیح رہی تو پھل صحیح رہے گا، جڑ خراب ہو گئی پھل خراب ہو جائے گا۔ اے ماؤ، تم جڑ ہو، تمہیں کہا گیا، تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ معاشرے کو اٹھانے والا بننا چاہیے۔ اللہ کرے میری یہ گفتگو دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ میں اکثر خواتین کے اجتماع کے اندر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، باپ اگر دیندار ہو تو دین گھر کے دروازے تک پہنچتا ہے، اور ماں اگر دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ماؤ، تم دیندار بن جاؤ تاکہ دین نسلوں تک پہنچتا رہے۔ بچیوں پر کڑی نگاہ رکھو، گیجٹ سے دور رکھو، موبائل سے دور رکھو، تعلقات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، بے حیائی کی دہلیز پر پہنچنے مت دو، اور یہ نہ سوچو اگر ایسا نہ کریں گی تو کماری بیٹھ جائیں گی۔ سن لو، باحیا کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، با کردار کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ کہیں دنیا کے سنوارنے میں آخرت اس کی برباد مت کر دینا، ورنہ خدا کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہمارے معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنائے، ہماری بہنوں کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حیا کی چادر اوڑھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔